بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا وراگ القرآن و حدیث اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر کے، شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا، آپ کا شکریہ۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت مبارکہ 60 کی تلاوت کی گئی، اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ۔ یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور جو کچھ یہ ابھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے، اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا، اور ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جاتی ہے۔ آیت مبارکہ کی تفسیر۔ آپ کے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، یعنی آپ کی دعوت پیغمبرانہ کے ابتدائی دور میں ہی، جب کہ قریش کے ان کافروں میں آپ کی مخالفت و مزاحمت شروع کی تھی، ہم نے صاف صاف یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم نے لوگوں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر دیکھ لیں، یہ کسی طرح آپ کی دعوت کا راستہ نہ روک سکیں گے، اور یہ کام جو آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، ان کی ہر مزاحمت کے باوجود ہو کر رہے گا۔ اب اگر ان لوگوں کو معجزہ دیکھ کر ہی خبردار ہونا ہے، تو انہیں معجزہ دکھایا جا چکا ہے کہ جو کچھ ابتدا میں کہہ دیا گیا تھا وہ پورا ہو کر رہا۔ ان کی کوئی مخالفت بھی دعوت اسلامی کو پھیلنے سے نہ روک سکی، اور یہ آپ کا بال تک بیکا نہیں کر سکے۔ ان کے پاس آنکھیں ہوں تو یہ اس امر واقعہ کو دیکھ کر خود سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کی اس دعوت کے پیچھے اللہ کا ہاتھ کام کر رہا ہے۔ یہ بات کہ اللہ نے مخالفین کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور نبی کی دعوت اللہ کی حفاظت میں ہے، مکے کے ابتدائی دور کی صورتوں میں متعدد جگہ ارشاد ہوئی ہے۔ مثلا سورہ بروج میں فرمایا بل الذین کفروا فی تکذیبہم واللہ من ورائہم محیط، مگر یہ کافر جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں آپ کو دکھایا ہے، اشارہ ہے معراج کی طرف، اس کے لیے یہاں لفظ رؤیا جو استعمال ہوا ہے یہ خواب کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ آنکھوں دیکھنے کے معنی میں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ محض خواب ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خواب ہی کی حیثیت سے کفار کے سامنے بیان کیا ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ ان کے لیے فتنہ بن جاتا۔ خواب ایک سے ایک عجیب دیکھا جاتا ہے اور لوگوں سے بیان بھی کیا جاتا ہے، مگر وہ کسی کے لیے بھی ایسے اچنبھے کی چیز نہیں ہوتا کہ لوگ اس کی وجہ سے خواب دیکھنے والے کا مذاق اڑائیں
اور اس پر جھوٹے دعوے یا جنون کا الزام لگانے لگیں۔ اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، یہ زقوم جس کے متعلق قرآن میں خبر دی گئی ہے کہ وہ دوزخ کی تہہ میں پیدا ہوگا اور دوزخیوں کو اسے کھانا پڑے گا۔ اس پر لعنت سے مراد اس کا اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت کا نشان نہیں ہے کہ اسے اپنی مہربانی کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کی غذا کے لیے پیدا فرمایا ہو، بلکہ وہ اللہ کی لعنت کا نشان ہے جسے ملعون لوگوں کے لیے اس نے پیدا کیا تاکہ وہ بھوک سے تڑپ کر اس پر منہ ماریں اور مزید تکلیف اٹھائیں۔ سورہ دخان آیات 43 اور 46 میں اس درخت کی جو تشریح کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ دوزخی جب اس کو کھائیں گے تو وہ ان کے پیٹ میں ایسی آگ لگائے گا جیسے ان کے پیٹ میں پانی کھول رہا ہو۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا، یعنی ہم نے ان کی بھلائی کے لیے آپ کو معراج کے مشاہدات کرائے تاکہ آپ جیسے صادق و امین انسان کے ذریعہ سے ان لوگوں کو حقیقت نفس الامری کا علم حاصل ہو اور یہ متنبع ہو کر راہ راست پر آ جائیں، مگر ان لوگوں نے الٹا اس پر آپ کا مذاق اڑایا۔ ہم نے آپ کے ذریعہ سے ان کو خبردار کیا کہ یہاں کی حرام خوریاں آخر کار تمہیں زقوم کے نوالے کھلوا کر رہیں گی۔ استغفر اللہ۔ مگر انہوں نے اس پر ایک ٹھٹھا لگایا اور کہنے لگے، ذرا اس شخص کو دیکھو، ایک طرف کہتا ہے کہ دوزخ میں بلا کی آگ بھڑک رہی ہوگی اور یہ دوسری طرف یہ خبر دیتا ہے کہ وہاں درخت اگیں گے۔ حدیث مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پیر مبارک پھٹ جاتے۔ میں نے آپ سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں؟ صحیح بخاری حدیث المغیرہ بن شعبہ حدیث 1130۔ فوائد: انبیاء علیہ السلام بالاتفاق کبائر سے اور ان صغیرہ گناہوں سے جو رذائل یعنی بد عادات کی وجہ سے صادر ہوتے ہیں پاک ہوتے ہیں، تاہم ایسے صغیرہ گناہوں کا صدور جن میں رذائل کا پہلو نہیں ہوتا، ان کی بابت بعض علماء جواز کے قائل ہیں، تاہم اکثریت اس سے بھی پاک ہونے کی قائل ہے۔ پھر جب یہ بات ہے کہ تو آپ گناہوں کی معافی کا کیا مطلب؟ آپ کے گناہوں کی معافی کا کیا مطلب؟ دراصل آپ کے خلاف اولا کاموں کو حسنات الابرار سیئات المقربین یعنی عام لوگوں کی نیکیاں مقربین کے حق میں برائیاں شمار ہوتی ہیں کہ مصداق گناہ شمار کر لیا گیا ہے، جن کی معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جتنا کسی کام پر اللہ کا انعام زیادہ ہو، اس کا شکر بھی اسی حساب سے زیادہ کیا جائے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ فرائض و طاعات کے ساتھ نوافل کا اہتمام بھی زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ محترم ناظرین و ویورز، ابھی آپ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے۔
آج کے ولاگ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ 60 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی، اور یہ روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، یہ روزانہ کی بنیاد پر میں اپنے اس یوٹیوب چینل بشیر رشیدی پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ لہٰذا ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ضرور سبسکرائب کر کے دوستوں سے شیئر کر کے بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زبان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آبا و اجداد، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ، بچے، سب دوست خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔